حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا، آپ کا، سارے جہان اور تمام مخلوقات کا تنہا اور اکیلا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ بے انتہا، بے شمار، لا تعداد صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی اور رسول، سب سے پیارے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن پر ایمان لانے اور جن کے نقش قدم پر چلنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے لازمی شرط قرار دیا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک بہت ہی قریب ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال، اس کا احترام اور اس کے لیے تیاری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر ایمان والے پر یہ فرض اور واجب ہے کہ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے اور فیض حاصل کرنے کا ارادہ بنائے، اور اس کے لیے دل سے شوق اور رغبت کے ساتھ انتظار کرے اور کما حقہ تیاری کرے۔ کچھ باتیں پچھلے خطبے میں اس تعلق سے بیان کی گئی تھیں، اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں پیش خدمت ہے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت کا اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ ہمیں یہ شعور رکھنا ہوگا، ہمیں یہ احساس کرنا ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی عظیم الشان مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، نیکی کرنے کا مہینہ ہے، گناہ سے بچنے کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات پانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ تو ہمیں رمضان المبارک کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ہوگا اور اس کا احساس پیدا کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ورنہ جس کو احساس ہی نہیں، جس کا ضمیر مر چکا ہو، جس کے پاس ایمان کی غیرت ہی نہ ہو،
جس کے سامنے جس کی زندگی میں رمضان آنے اور جانے سے کوئی فرق نہ آتا ہو تو وہ رمضان المبارک سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جس کو رمضان المبارک کی عظمت کا احساس ہوگا وہی رمضان کے آنے کا انتظار کرے گا، اسی کے دل میں شوق پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کی عظمت کا احساس پیدا کریں۔ یہ احساس اور یہ شعور اور یہ ہمارا ایمان واقعی ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس کے استقبال کے لیے، اس کی تیاری میں خود اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، اور روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا۔ اور رمضان میں روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، تمام مہینوں میں واحد مہینہ ہے کہ جس کا اس کے نام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔ تمام 12 مہینوں میں صرف رمضان ہی کا قرآن مجید میں اس کے نام کے ساتھ بیان آیا ہے، ذکر آیا ہے، باقی کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس مہینے کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رمضان کو اختیار کیا اپنی کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر کرنے کے لیے، باقی کوئی دوسرا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، تمام 12 مہینوں میں ایسا واحد مہینہ ہے جس کا روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے روزے فرض ہوں، نفل روزے ہیں، مسنون روزے ہیں، لیکن فرض اور واجب روزہ صرف رمضان کا روزہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت ہے۔ رمضان المبارک کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام پاک قرآن مجید نازل ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ اسی مہینے سے قرآن مجید کے نازل ہونے کی شروعات ہوئی۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرا، رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئی۔ بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہاں تک کہ ہماری کتاب قرآن مجید جو تمام انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، اسی ماہ مبارک میں یہ سب نازل ہوا۔ یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ باقی مہینوں میں رات کی نماز، جس کو تہجد کی نماز بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ لیکن رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اس نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں باضابطہ ادا کی جاتی ہے، جس کو تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مان لیجئے کہ ایسے 1000 مہینے اور اس سے زیادہ ہوں جس میں شب قدر نہ ہو تو ان تمام سے بہتر اکیلی ایک رات ہے شب قدر۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں یہ رات پائی جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس کا آخری عشرہ ہے جو عبادت میں محنت کرنے کا مہینہ ہے،
جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس رات میں جاگنے کے لیے آمادہ کرتے تھے، انہیں جگاتے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے خود بھی جاگتے تھے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف جیسی پیاری سنت اسی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور مسنون ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا، حج کا ثواب پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس کو جو اس ماہ مبارک میں عمرہ کو جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادات میں سب سے زیادہ محنت کرتے تھے، اور خاص طور سے صدقات و خیرات میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات اسی مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ جس میں باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ختم کرتے تھے۔ قرآن کا دورہ ہوتا تھا آپ کے اور حضرت جبریل کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو، پورے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں کم سے کم ایک بار جبریل علیہ السلام پر عرض کرتے تھے، پیش کرتے تھے، آپ پڑھتے تھے اور جبریل علیہ السلام سنا کرتے تھے۔ یہ ہے عظیم الشان مہینہ رمضان کا مہینہ۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ واقعی عظیم الشان مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا، تبھی ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا استقبال اور اس کے لیے تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ وہ عطا کرے، ہمیں مکمل رمضان کا پورا مہینہ ہمیں عطا کرے۔ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، نماز کی پابندی کرنے اور ان تمام قرآن کی تلاوت کرنے اور تمام عبادات اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق بخشے جو اس مہینے میں کرنے کے ہیں۔ جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی سے کچھ ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توفیق پانے کے لیے، اللہ کی مدد پانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے رمضان کا مہینہ اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس مہینے کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے میں جہنم سے نجات کا پروانہ اور جنت میں داخلے کی سند عطا کر دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمارے سلف صالحین، بزرگان دین، صحابہ تابعین اور جو بھی سلف صالحین گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ یہ مبارک مہینہ نصیب فرما، اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اس مہینے کو ہم سے قبول کر، اس مہینے میں جو بھی عبادات اور جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہیں اے اللہ اسے شرف قبولیت بخش۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں، نہ صرف رمضان سے پہلے بلکہ رمضان کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور سب سے عظیم عبادت دعا کرنا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے احکام اور مسائل سورہ بقرہ میں بیان کیے تو وہاں انہی آیتوں کے دوران دعا کا بھی ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں رمضان سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے، رمضان کے دوران بھی دعا کرنی چاہیے اور رمضان کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان کا استقبال اور اس کی تیاری میں یہ بھی داخل ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہم ادا کریں رمضان ملنے پر کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کی مشیت رہی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہمیں کہ ہم رمضان کے مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے موقع غنیمت ہمیں جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے کہ کم سے کم اس بار اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا ہے تو نجات کا بہانہ بنا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت ڈال لو، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر آ جاؤ۔ اس رمضان المبارک کو ہمیں آخری مہینہ تصور کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں کہ آنے والا مہینہ ہمیں نصیب ہو رمضان کا مہینہ۔ کتنے ہی ایسے ہمارے جان پہچان کے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں تھے اور آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں رمضان کا موقع عنایت کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں موقع دیا ہے، آخر کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، چاہتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو بخش کروا لیں، اللہ رب العالمین سے معاف کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازے گا، موجودہ نعمتوں کو بھی برقرار رکھے گا اور زیادہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی عظیم الشان عبادت ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ ناشکری ہوگی، اور ناشکری کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا، شکر گزار ہونا یہ عبادت ہے، نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان مند نہ ہونا، شکر گزار نہ ہونا یہ ایک طرح کی نافرمانی ہے، ناقدری ہے۔ ہم دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیرن کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کو بھی اس کا بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری میں یہ بھی ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا استقبال خوشیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، فرحت و انبساط کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک آئے تو ہم خوش ہوں، ہمارے دل خوش ہوں، ہمارے اندر شوق اور رغبت ہو، رمضان المبارک سے ہمیں محبت ہو۔ اس طرح سے ہم خوشیوں کے ساتھ کھلے دل سے، دل کی کشادگی اور دل کی گہرائی کے ساتھ پرتپاک استقبال کریں۔ جب کوئی مہمان آتا ہے، جب کوئی ہمارا محبوب آتا ہے، ہمیں کسی کا انتظار ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور مہمان آ رہا ہے اور ہمارے لیے یہ غنیمت ہے، تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے فضل سے خوش ہو جانا چاہیے، اللہ کی رحمت پا کر خوش ہو جانا چاہیے۔ تو نعمت ملنے پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ بات ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اگر ہمیں ملے تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے، ہمیں ناگواری محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کو ہمیں ایک بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے پہ ہم خوش ہوں گے تبھی ہم رمضان کو ایک فریضہ سمجھ کر ادا کر پائیں گے۔ اگر ہمیں خوشی نہیں ہوگی اور ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ ناگوار گزرے گا تو پھر رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ بس ایک خانہ پوری ہوگی، ایک رسم کی ادائیگی ہوگی، ایک فیشن، ایک کلچر کی طرح سے ادا ہوگا، عبادت نہیں ادا ہوگی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ناگواری محسوس کرتے ہیں، اندر سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں بھی تو صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور رمضان میں عبادت کرتے ہیں، اندر سے ان کا دل خوش نہیں ہوتا ہے، بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے، کراہت محسوس کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب ہمارا سارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ سب زیر و زبر ہو جائے گا، کھانے پینے سونے جاگنے کام کرنے کا سارا جو پروگرام ہے جو پورے سال بھر سے ہم عادت ہو گئی ہے سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب پرابلم ہوگی، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کے لیے ہم دعا کریں ہدایت کی۔ خوش ہونا چاہیے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے آیا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آئے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ ناگواری کا احساس نہیں کرتے ہیں۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے
رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری کے لیے سب سے اہم یہ ہے، اور یہ آخری بات ہے، کہ ہم رمضان المبارک کے بارے میں علم حاصل کریں، ہم جانکاری اور معلومات حاصل کریں۔ رمضان المبارک کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، رمضان المبارک کی عظمتیں کیا ہیں، رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کیا ہیں، رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتیں کیا ہیں، رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کے بارے میں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے علم حاصل کر لینا چاہیے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس فریضے کو، اس عبادت کو انجام دے سکیں اور ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ جس طرح سے دنیا کے بارے میں ہم ہوشیاری دکھاتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہوتا ہے تو پہلے اس کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں، کہیں بھی جانا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے تو ساری جانکاری اکٹھا کرتے ہیں تاکہ بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں، غلطی نہ ہو جائے۔ دنیا بنانے اور کمانے کے سلسلے میں ہم اتنے ہوشیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ رمضان آ جاتا ہے اور ہم رمضان کے احکام اور مسائل نہیں سیکھتے ہیں، بری بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہی حکم دیا کہ اقرا، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، پھر بھی پہلے تعلیم اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا، عمل اور عبادت کا حکم بعد میں آیا۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے عبادت کر پائیں گے، عمل کر پائیں گے؟ پہلے طریقہ جاننا ہوگا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح طریقے سے عبادت کریں، جو غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ضروری ہے علم حاصل کرنا، بغیر علم کے عمل بیکار ہے۔ بغیر علم کے عمل کریں گے تو نصرانیوں کی طرح ہم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ نصرانی اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے دین کا صحیح علم حاصل نہیں کیا، صرف عمل کرنے پر ان کے یہاں زور ہے، علم پر زور نہیں ہے۔ یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ علم حاصل کریں اور عمل بھی کریں، علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، ورنہ یہ یہودیوں کا راستہ ہوگا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ان کے پاس علم تو ہے لیکن ان کے پاس دین حق کے مطابق عمل نہیں ہے۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، بغیر علم حاصل کیے ہوئے میدان عمل میں کود جاتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، اور جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ غلطی ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے بندے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا طریقہ کیا ہے تاکہ غلطی نہ ہو۔ غلطی ہونے کے بعد علم حاصل کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو لوگ رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کو نہیں سیکھتے ہیں اور پھر بعد میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں رمضان میں تو غلطیاں کرتے ہیں، زبان سے نیت کرتے ہیں روزہ رکھنے کی، غلط ہے، دل سے نیت ہوتی ہے۔ سحری بہت جلدی کر لیتے ہیں، آدھی رات ہی میں کر لیتے ہیں، غلط ہے، آخری وقت میں سحری کرنا چاہیے۔ افطار وقت پر نہیں کرتے ہیں، وقت ہونے کے بعد بھی انتظار کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں احتیاط کے نام پر، یہ غلط ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، غلط معلومات کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے۔ تو اگر ہم رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اس کے احکام اور مسائل کو جانیں، افطار کے مسائل، سحری کے آداب اور قرآن کی تلاوت کے آداب، اور جتنے بھی ہم اس میں کام کریں گے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور جو بھی تراویح کی نماز ہے، جو بھی عبادات ہیں، سب کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ ہم جاننے کی کوشش کریں، تبھی ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔